السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشل۔ آج اتوار ہے 31 مئی 2026، جب صبح کے خصوصی ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عجب صورتحال ہے وطن عزیز کی کہ ایک جانب امریکہ، ایران اور دیگر انٹرنیشنل فورمز پہ ہماری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایکنالج کر رہی ہے دنیا۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان کے میزائل پروگرام سے خدشہ تھا، اب کہہ رہے ہیں کہ دوستی میں بدل رہا ہے۔ ایران ہو یا امریکہ ثالثی کی تعریف کر رہے ہیں۔ سو از دا کیس ان مڈل ایسٹ۔ اور پیرالل جو سنگاپور میں ایک بڑا اہم دفاعی فورم ہوا، شنگریلا سیکیورٹی فورم، وہاں پہ پاکستانی ایک جرنیل ہیں جنرل نعمان زکریا، انہوں نے جو بھارت کی متھ توڑی، جو بھارت کو جواب دیا اور بتایا کہ آئندہ جنگ چند منٹس کی نہیں بلکہ چند سیکنڈز کی ہوگی، اور کیسے، اور پاکستان نے اس کی کیا تیاری کی ہے، بہت ہی اہم وہ ان کی گفتگو تھی وہاں پہ سنگاپور میں۔ یہ جنرل نعمان زکریا ہے کون، اور ان کی یہ گفتگو اہم کیوں تھی، پورا سیکیورٹی پیراڈائم اس سے کیوں تبدیل ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور فوج کے اندر کوہیرنس کیسی آ گئی ہے انڈیا جنگ کے بعد، یہ ایک شاندار نکتہ ہے جو مجھے کل رات سمجھ آیا۔ پوری تفصیل بیان کروں گا۔ جنرل نعمان زکریا اور جنرل باجوہ کا ایک واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا جب وہ آرمی چیف تھے اور میں اس کا عینی شاہد بھی تھا، اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں اندرون خانہ۔ یعنی کل شام میں نے بتایا کہ خواجہ سعد رفیق نہیں جا سکے اس گردو کیونکہ اسد کیسر کو روکنا تھا، اور فلائٹ مس ہو گئی، تو انہوں نے کہا یہ بے حسی اور نالائکی ہے، خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں جن کی حکومت ہے۔ کل رات گئے کوئی 11 ساڑھے 11 بجے، خواجہ محمد آصف بھی بولے، ان دنوں وزیر دفاع ہیں، اور انہوں نے خبر دی ایک ٹویٹ کر کے کہ وہ ایک کیبنٹ کا حصہ ہیں، ان کو فون کرنا پڑا ایک ٹرانسفارمر لگوانے کے لیے، 80,000 روپے رشوت لی گئی۔ تو یہ کہانی بھی ڈسکس کریں گے، اور پھر آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 92 روز ہو چکے ایران امریکہ تنازع کو، ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، مؤخر ہو گئی، سیز فائر میں اضافہ، تو 92 روز بعد آج جب اتوار کو آپ سے میں مخاطب ہوں تو یہ ڈیل کہاں کھڑی ہے، ایران کیا کہہ رہا ہے، امریکہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہے آج کے ولاگ کا خلاصہ۔ لیکن سب سے پہلے ذرا میں یہ جو شنگریلا کا اجلاس ہے سیکیورٹی کا، یہ آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا۔ میری نظر میں یہ بہت ہی اہم گفتگو تھی جنرل نعمان زکریا کی، پاک فوج کے ایک سینئر افسر ہیں، منگلا کور کو ہیڈ کرتے ہیں، اسے 1 کور کہتے ہیں، اسٹرائک کور ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل۔ اور آپ کو یاد ہوگا جنگ کے بعد جب ٹینک پہ چڑھے تھے چیف آف آرمی اسٹاف اور دیگر لوگ، تو جنرل نعمان زکریا بھاری مونچھوں والے وہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ یہ اصل میں جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے، IISS سنگاپور، وہ اس کا انعقاد کرواتا ہے۔ یہ 23rd ایڈیشن تھا۔ پچھلے برس آپ کو یاد ہوگا نیل چوہان جو CDS تھے بھارت کے، وہ وہاں گئے تھے اور ایک انٹرویو میں ان کا انکشاف کیا کہ ہاں کچھ طیارے تباہ ہوئے، اور یہاں پہ دنیا بھر کے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف یا ڈیفنس فورسز ہوتے ہیں، ملٹری چیفز ہوتے ہیں، وزراء دفاع ہوتے ہیں یا دیگر ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں۔ اس بار سب سے اہم بات یہ کہ امریکی جو سیکرٹری وار ہیں وہ یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو جنرل نعمان زکریا جو ہیں یہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ جنرل نعمان جو ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹرائک کور کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کی پہلی راکٹ فورس بنی اس کی سربراہی بھی کر رہے ہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے تھے کہ جنگ کا نقشہ ہوگا کیا۔ 80 PMA لانگ کورس میں انہوں نے کمیشن لیا تھا، 80واں جو PMA لانگ کورس ہے، حسن عبدال سے میرے خیال پڑھے ہوئے ہیں کیڈٹ کالج سے، اور 2021 میں جب پاک بھارت کشیدگی ہوئی، جنرل باجوہ جب چیف تھے، عمران خان وزیر اعظم تھے، تب یہ DGMO تھے، بڑا اہم کردار انہوں نے ادا کیا تھا۔ افغانستان کا معاملہ انڈیا کا از کوائٹ اے کمپیٹنٹ آفیسر۔ اگر میں یہ کہوں کہ موجودہ لاٹ میں ون آف دی فائنسٹ جرنیل پاکستان کے پاس، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور ان کا یوں منگلا کور کو، راکٹ فورس کو ہیڈ کرنا، اور پھر اس نے امپورٹنٹ فورم پہ جانا، یہ کچھ عرصہ پہلے جو عجیب و غریب افواہیں تھیں اس تاثر کو غلط اور زائل کرتی ہیں۔ فوج کی جو ٹاپ کمانڈ ہے اس میں جو یونٹی اور کوہیرنس ہے اس کا ثبوت بھی ہے۔ تو یہ ان کے جو بیچ میٹ تھے ابھی ملتان میں، میرے خیال احسن گلریز صاحب ہیں، اور پھر ایک ظفر اقبال صاحب ہیں جو آرمی ڈیفنس کو کمانڈ کرتے ہیں، تو بڑا مشہور 80واں لانگ کورس ہے، اس کی یہ نمائندگی کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے دن کا سیشن تھا، یہ چونکہ 2 دن رہنا ہے، 29 اور 30 مئی تک یہ رہے گا، یا غالباً 31 مئی کو وائنڈ اپ ہوگا۔ تو اس میں 6:30 بجے جو سیشن تھا وہ اسٹریٹجک معاملات کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس میں یہ موجود تھے، چین کے مندوب بھی تھے، اور نیدرلینڈ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی اس میں موجود تھے۔ تو انہوں نے جو سکوپ بدلا جنگ کا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ اب کہتے ہیں کہ اب اگر پاک بھارت جنگ، انہوں نے سب سے پہلے تو یہ واضح کیا کہ پوری دنیا میں ممالک کے پاس جوہری صلاحیت یا ہتھیار ہیں، لیکن جنوبی ایشیا واحد علاقہ ہے، خطہ ہے، جہاں پہ 2 ممالک کے پاس نہ صرف جوہری صلاحیت ہے بلکہ یہ رائیولز بھی ہیں، دشمن بھی ہیں،
اور اس کے کئی ایک آئیڈیالوجیکل اور دیگر وجوہات ہیں، نظریاتی، سرحدی اور دیگر. انہوں نے کہا اب اگر پاکستان بھارت کے بیچ جنگ ہوئی تو یہ چند منٹس کی کہانی نہیں بلکہ چند سیکنڈز کی ہوگی، اور پاکستان تیاری کر رہا ہے ڈیٹرنس کی کہ روکنا کیسے ہے، اور وہ چند سیکنڈ کی کہانی ہوگی. اسی لیے بھارت اب فیک ویڈیوز، فیک امیجز کے اوپر انحصار کر رہا ہے. پچھلی جنگ کا انہوں نے حوالہ دیا. انہوں نے کہا ڈاکٹرن شفٹ جو ہے وہ آ چکی ہے اس جنگ کے حوالے سے. ایک بات انہوں نے ضرور کہی کہ چائنا جو ہے اس پورے خطے میں وہ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے کنسٹرکٹیو اینڈ اسٹیبلائزنگ بیلنس کو، تجارتی سطح پر بھی اور دفاعی سطح پر بھی. یہ بھی انہوں نے واضح کیا، کیونکہ اگر بھارت کو کوارڈ میں ڈالا جا رہا ہے تو چائنا یہاں پہ اس کو بیلنس بھی کرتا ہے اپنی سیکیورٹی اور خطے کی سیکیورٹی کے لیے. انہوں نے کہا لیٹ می سیٹ دی کانٹیکسٹ فرسٹ. پاکستان انڈیا جو ہے یہ یونیک نیبرہڈ ہے، نیوکلیر آرمڈ رائیولز ہیں اور اسپیشل کیس ہے یہ پوری دنیا میں. اور ریئیکشن ٹائم ناٹ ان منٹس، ان سیکنڈز اب ہوگا صرف ساؤتھ ایشیا کے اندر. بھارت کے اندر جو نیوکلیر اوور ہینگ تھا، جس نشے میں وہ تھے اپنی جوہری طاقت یا ملٹری مائٹ کی، انہوں نے کہا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اس کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے. اور ایوری تھنگ از بینگ ڈن بائی پاکستان ٹو ڈیٹر انڈیا. نو پلانس آف اینی اگریشن، ہمارا کوئی اگریشن کا پلان نہیں، بھارتی مضموم مقاصد کو روکنا، کیونکہ ان کے چیف ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سندور 2 جاری رکھا جا رہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جنگ کی گنجائش کے تصور کو ہم نے غلط ثابت کیا اور غلط ثابت کرنا ہے. اب جنوبی ایشیا کا جو تصویراتی توازن ہے وہ کشیدگی پر قابو پانے پر مبنی ہے، نہ کہ جنگ لڑنے پر. جنگ لڑنے کی مہلت نہیں ہوگی. یہ بڑا اہم ان کی سٹیٹمنٹ تھی. بہت عمدہ نپی تلی گفتگو انہوں نے کی. پڑھے لکھے جرنیل ہیں، میں نے عرض کیا. تعارف ان سے کیسے ہوا؟ ایک زمانے میں ہم ایک ورکشاپ کر رہے تھے NDU میں، جناب باجوہ آرمی چیف تھے اور یہ DGMO تھے. یہ وہی مشہور زمانہ واقعہ جو شاید ایک دو جگہوں میں بیان کر چکا ہوں پبلکلی. تو ہوا یہ تھا کہ جناب باجوہ صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے کسی وجہ سے. اب میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ عدیل وڑائچ بھی تھے اور جو دنیا TV کے بیورو چیف ہیں. تو ان سے بڑا لمبا مکالمہ ہوا، اینکرز کی سیلری کیا ہوتی ہے، میڈیا کے کیا مسائل ہیں. تو کھل کے ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. تو وہ بڑا ہیٹڈ آرگومنٹ ہو گیا. یہ وہی مکالمہ یا مذاکرہ تھا جہاں جناب باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ کورٹ کچہری کے معاملات کو دیکھنے سمجھنے کے لیے ایک بڑے مشہور یوٹیوبر کو شیو کرتے ہوئے صبح دیکھتے ہیں. تو وہ میں اس کا چونکہ نہیں شاہد ہوں تو میں اس کو رپورٹ کر سکتا ہوں. میرے ساتھ کئی وہاں پہ نامور صحافی بھی موجود تھے. تو وہ جب ہیٹڈ آرگومنٹ ہوا تو اٹ واز جنرل زکریہ جن کے ساتھ پھر مجھے باہر جانے کا اتفاق ہوا. یہ DGMO تھے. باہر جا کے تو تھوڑی چائے نوشی، تمباکو نوشی کی اور اس میں ہیٹڈ آرگومنٹ میں ایک بریک آیا. سو دیٹ آئی کین رپورٹ، کیونکہ اب یہ ماضی کا حصہ ہو گیا. پہلے بھی ایک دو جگہوں پہ پوڈ کاسٹ میں نے یہ رپورٹ کیا ہوا ہے. سو ویری کمپیٹنٹ فائن آفیسر جنہوں نے بھارتی میتھ کو توڑا ہے. اس میں 2 اشاریے ہیں. ایک میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فوج کے اندر کس حد تک یونٹی اور کلیئرٹی ہے یہ، اور ہر افسر کتنا اہم ہو چکا ہے، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں یہ، اور بھارت کو ایسے دیا جا رہا ہے، یہ تیسری شے ہے. چاہے وہ پھر پیٹ ہیگزر وہاں گیا تو اس نے کہا ایک زمانے میں مارچ 2026 میں وہ جو تھی تلسی گابرڈ، وہ کہہ رہی تھی پاکستان کا میزائل پروگرام خطرہ ہے. اب وہی پیٹ ہیگزر کہہ رہے ہیں نہیں خطرہ نہیں، اب تو ہم دوستی میں بدل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو. حالانکہ پاکستان کا جو میزائل رینج ہے شاہین 3 وہ 2750 کلومیٹر کی مار کرتا ہے. وہ امریکہ کے لیے کیسے خطرہ ہوگا؟ وہ بھارت کے لیے پرپز بلٹ پاکستان کا سسٹم ہے. یہ میں کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ چاہے امریکہ پاکستان کی تعریف کرے، چاہے تعلقات دوستی میں بدلے، لیکن یہ ہسٹری رہی ہے کہ امریکہ ہیز نیور بین اے ریلائبل ایلائی فار پاکستان. ہمیشہ کام کیا، کام نکالا، اور پھر تو کون اور میں کون. چاہے افغانستان کے معاملہ دیکھیں، لیکن اس دفعہ ڈائنامکس تھوڑے بدلے ہوئے ہیں. چاہے وہ انڈیا بھارت پاکستان کی جنگ ہو یا ابھی ایران امریکہ تنازعہ ہو، اس میں جو کردار ہو، تو ایز لانگ ایز وہ کردار ہمارا انٹرنیشنلی اسٹیبلش ہو رہا ہے، کچھ پاکستان کو کر لینا چاہیے انٹرنل استحکام کے لیے، اکانومی کے لیے بھی. وگرنہ انٹرنیشنلی تعریفیں اور ملک میں جو صورتحال ہے میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، اور ساتھ آپ کو لے کے چلتا ہوں جو ایران والی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی. ہوتا یوں ہے، جو میں نے یہ پیرالل ڈرا کیا کہ ایک جانب دیکھیں ماشاءاللہ کیا پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے اور پاکستان کو اکنالج کیا جا رہا ہے، بھارت کو جواب دیا جا رہا ہے. دوسری جانب خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل بتایا تھا GB میں انتخابات ہیں 7 جون کو، PTI کو نہیں جانے دیا جا رہا. سادہ سی کہانی اور عجیب منطق، کوئی منطق بھی نہیں دی جا رہی، اور بالکل حق بجانا ہے PTI اس میں شکوہ کرنے کے لیے. تو خواجہ سعد رفیق سینئر بندے، یہ ایک وفد کی صورت میں انہوں نے جانا تھا. 5-6 نون لیگی ذمہ داروں کو کہا گیا کہ وہ GB کیمپین کرنے جائیں. میرے خیال اس میں خرم دستگیر بھی، رانا تنویر بھی ہیں، عابد شریعلی کو میں نے دیکھا تھا، ڈسکے سے ایک MNA خاتون بھی شاید جائیں. تو وہ بولے کہ یہ جس طرح روکا گیا اور فلائٹ مس ہو گئی، تو انہوں نے کہا یہ بے حسی اور نالائکی ہے. خواجہ سعد رفیق نے کل انہوں نے اپنی فیس بک پوسٹ لگائی جہاں پہ کوئی 1.1 ملین لوگ انہیں فالو کرتے ہیں. تو میں نے کل رات 11:27 پہ دیکھا ایک اور خواجہ آ گئے، یعنی خواجگان بولے ہیں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب،
یہ بڑے سینئر لیگی رہنما ہے، پرانے ترین لیگی رہنما ہے، کئی ایک پورٹ فولیوز دیکھ رکھے ہیں انہوں نے رکھے ہیں، اور یہ اس کے بھی رہے ہیں، وزیر پانی و بجلی بھی رہ چکے ہیں، ان دنوں یہ وزیر دفاع ہیں ملک کے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ یہ کہتے ہیں میرے گھریلو ملازم کے گاؤں میں ٹرانسفارمر کل جل گیا، لیسکو کے ایک پرانے مہربان سی ای او کو فون کیا کہ کسی کو فون کریں اور مہربانی فرمائیں، ملازمین نے ٹرانسفر مرمت کر دیا اور 80,000 روپے مرمت کے لیے گاؤں والوں نے یہ چندہ جمع کر کے لیسکو کے ملازمین کو 80,000 روپیہ دیا، رسید انہیں نہ دی گئی۔ باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ حال ہے کہ ایک سابق بجلی کا وزیر سفارشی ہو، یعنی خواجہ آصف، اور موجودہ کابینہ کا رکن بھی ہو جو کہ وزیر دفاع ہیں، اس کی سفارش پر بھی واردات سے گریز نہیں کیا جاتا۔ عام صارف کا کیا حال ہوگا؟ رقم کی باقاعدہ ادائیگی ہوئی، لیسکو رسید دینے سے انکاری ہے۔ خواجہ محمد آصف۔ تو میں نے تو ان کے اوپر تبصرہ کیا کہ اب خواجہ سعد اور خواجہ آصف بھی بول رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جو بے حسی اور نالائکی کا ذکر خواجہ سعد رفیق صاحب کر رہے ہیں، اس کا جواب کس سے لینا ہے، کس کی جانب اشارہ ہے؟ اور یہ جو سسٹم میں پڑی ہوئی کرپشن ہے، 80,000 روپے کا ٹرانسفارمر ایک سابق وزیر پانی و بجلی اور موجودہ وزیر دفاع سفارش پر لگوا رہا ہے، اس کو بھی 80,000 کی کرپشن اس کے بندے کے ساتھ ہو رہی ہے، تو یہ دونوں خواجگان کس سے شکوہ کر رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے حکومت نون لیگ کی نہیں ہے، اتحادیوں کے ساتھ نون لیگ حکومت میں نہیں ہے، وزیر اعظم ان کے، وزراء ان کے مرضی کے بندے لگ رہے ہیں لیسکو میں یا اضلاع میں، تو پھر شکوہ کس سے کر رہے ہیں؟ اب اس میں یعنی ایک وزیر کو سفارش کرنی پڑ رہی ہے، تو آپ اندازہ کریں کیا صورتحال ہوگی پھر، اور وزیر پبلکلی بات کر رہا ہے، تو یہ حکومت کی جو گورننس کی، گڈ گورننس کی جو پول کھل رہا ہے خود ان کے وزراء کی جانب سے، یا تو ہوتا ہے یہ خبر ایک عام صحافی بیچارہ دیتا تو ہو سکتا ہے پیکا شکا لگ جاتا، یہ وزیر صاحب خبر دے رہے ہیں، تو پھر عام بندے کا واقعی کیا حال ہوگا؟ کل لاہور میں بارش ہوئی، صبح سے لے کے شام تک، یہاں میں جس علاقے میں رہتا ہوں، یہ شوکت خانم قریب ایک علاقہ ہے، وہاں بتی نہیں تھی، اور جب بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی متعلقہ حکام سے تو انہوں نے کہا جی کچھ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ابھی فیڈر بند ہیں، کچھ عرصے میں 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں چالو ہو جائیں گے، وہ فلاں خدشہ تھا، بتی کا، پانی کا، جلنے کا، کوئی سالڈ ریزن نہیں تھی، اور شام رات پورا وہ علاقہ جو ہے نا، وہ اس کے سولر بھی بند ہو چکے تھے، بیٹری بند ہو چکی تھی، شام گئے، رات شام کے وقت جا کے بتی وہاں پہ آئی۔ خیر، تو یہ شکوہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وجوہات فراہم کر رہے ہیں کہ سسٹم فارغ ہے، کوئی اور بندوبست کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں ذرا ایران والے معاملے کو بھی۔ قطر نے متضاد خبریں آئی ہیں کہ جی جو ٹول ٹیکس لے رہا ہے عارضی طور پر ایران، اس کی حمایت کر دی ہے، کچھ الجزیرہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس پہ نیگوسیشن ہو سکتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب جب کہ 92 دن ہو چکے ہیں تو ڈیل کا اعلان کیوں نہیں ہو سکا؟ اصل سوال یہ ہے جو میں نے شروع میں کیا۔ تو اس سلسلے میں تازہ معلومات یہ ہیں کہ باقر کالیباف صاحب یہ کہتے ہیں، جو ان کے مذاکرات کاروں کو ہیڈ کر رہے ہیں، کہ would judge agreement by actions not words، کہ کسی بھی معاہدے کو ایکشن کی صورت میں، عمل کیا ہے اس میں، اس سے جج کریں گے، صرف لفظوں کے اوپر انحصار ایران نہیں کرے گا۔ اور ٹرمپ جو ہے he has yet to make an announcement، وہ سچویشن روم میں بیٹھا تھا، اس کے بعد ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا۔ ہاں البتہ امریکہ سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اس سلسلے میں کو معنی خیز پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اسماعیل بقائی جو ترجمان ہے وہ کہتے ہیں بات تو جاری ہے لیکن ڈیل ابھی تک کسی قسم کی نہیں ہوئی۔ جو میں 24 سے 48 گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں، اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پیٹ ہیگزیٹ بھی وہاں گیا ہوا تھا نا، شنگریلا سیکورٹی فورم میں، تو یہ وہاں پہ بعد میں ایک انٹرویو میں مخاطب تھا، تو اس نے کہا کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو پھر امریکہ حملوں کے لیے مکمل تیار ہے۔ یہ ہے اس کا منظرنامہ اس ساری صورتحال کا، جس میں تشویش اب بڑھ رہی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اب فوری طور پر حملے تو نہیں ہونے جا رہے، مذاکرات کی کچھ شکل آگے بڑھے گی۔ نکلتا کیا ہے اس کے لیے میرا خیال اگلا ہفتہ انتہائی اہم ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے اور تبصرہ کیجیے گا کہ خواجہ آصف اور خواجہ سعد ہی اپنی حکومت کے اوپر لٹھ لے کے اٹھ گئے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں وہ مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں، ہو سکتا ہے میں کم علم ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بہتر رائے رکھتے ہوں، یقیناً رکھتے ہوں گے، تو مجھے تبصرہ ضرور کیجیے گا خواجہ آصف اور سعد رفیق کے اچانک اپنی حکومت کے اوپر تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا مخفی صورتحال یا واردات ہو سکتی ہے؟ صرف ضمیر کی آواز پہ لبیک اکٹھے بیک و دو بندے کہہ رہے ہوں؟ مے بی آئی مائٹ بی رانگ۔ اللہ حافظ۔